السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے اس سے قبل آپ طہارت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ طہارت پاکیزگی، صفائی کو کہتے ہیں۔ آج ہم نجاست سے متعلق پڑھیں گے۔ نجاست یہ طہارت کی ضد ہے، اس کے مد مقابل ہے۔ نجاست ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتی ہے۔ دین اسلام نے بھی ہمیں نجاست اور ناپاکی سے دور رہنے کا اور صفائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیز طلباء، طہارت، نجاست، اس کی چند اقسام ہیں جن سے متعلق ہم پڑھیں گے اور ان کی تعریفات اور ان کا حکم آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد کتاب میں سے بلند خوانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ نجاست کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ نجاست کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں: نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر آ سکے۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر آ سکے، اور نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر نہ آ سکے بلکہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہو۔ جیسے وضو کے بغیر ہونا، اب یہ کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جو دیکھنے میں نظر آ سکے، لیکن اس کو شرعی اصطلاح کے اندر حدث کہتے ہیں۔ اس کے بعد نجاست حقیقی کی 2 قسمیں ہیں۔ نجاست حقیقی کی 2 قسمیں ہیں: نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے کہ جو ناپاکی میں سخت اور زیادہ ہو۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاکی میں سخت اور زیادہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کا پیشاب پاخانہ اور جانوروں کا پاخانہ وغیرہ۔ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاکی میں ہلکی اور کم ہو۔ جو ناپاکی میں ہلکی اور کم ہو، جیسے حلال جانور، بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ہم نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا حکم اور اس میں فرق پڑھیں گے۔ ان دونوں کا حکم کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ نجاست خفیفہ جو ہے، اگر یہ کپڑے یا بدن کے کسی عضو کے چوتھائی حصے کے اگر برابر ہے، چوتھائی حصے یا اس سے کم ہے، تو پھر یہ نجاست اگر لگی ہوئی رہ گئی ہے، اس سے عبادت کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ نماز درست ہے۔ اگرچہ مکروہ ہے، یعنی کراہت ہے، ثواب، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جان بوجھ کر نجاست چھوڑ دی جائے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ اب کپڑے کے چوتھے حصے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پورا اس سے کرتا یا پوری شلوار اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ، جیسے دامن ہے تو دامن کا چوتھا حصہ اگر اس کے ساتھ نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو
اس کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لی جاتی ہے تو یہ نماز درست ہوگی، مگر مکروہ ہے، ثواب میں کمی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ تو نجاست غلیظہ اس کی کیا مقدار ہے؟ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے تو 3 گرام یا اس سے کم کا وزن اگر اس کا ہو تو اس کا جائز ہے، یعنی اتنی نجاست اگر کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس کا وزن 3 گرام یا اس سے کم ہے، اگر یہ نجاست غلیظہ جو ہے اگر یہ پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب وغیرہ، تو پھر یہ ہتھیلی کا، آپ یہ ہتھیلی دیکھ رہے ہیں، جب ہتھیلی کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں کشادہ تو اس کے اندر یہ درمیان میں ایک گہرائی بنتی ہے۔ یہ ہتھیلی کے اندر درمیان میں جو گہرائی کا حصہ ہے، اتنی مقدار کا اندازہ لگا لیا جائے تو اگر یہ کپڑے یا بدن کے ساتھ اتنی یا اس سے کم لگی ہوئی ہے تو پھر اس کی معافی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر عملی کتاب میں سے آپ کو یہ کام سمجھایا جائے گا جو انشاءاللہ تعالی آپ عملی کتاب میں کام کریں گے۔ نجاست ناپاکی۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 58، طہارت کی ضد نجاست گندگی ہے۔ اسلام نجاست یعنی ناپاکی اور گندگی کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اگر بدن یا کپڑے یا کسی بھی چیز پر گندگی لگ جائے، اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نجاست کی قسمیں۔ نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسری حکمی۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب وغیرہ۔ نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بغیر وضو کے ہونا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی کی قسمیں۔ نجاست حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، اور وہ چیزیں یہ ہیں: آدمی کا پیشاب، پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، اسی طرح دودھ پیتے بچے کا پیشاب، پاخانہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں ہلکی ہو اور کم ہو۔ وہ چیزیں یہ ہیں: حلال جانوروں جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب، حرام پرندوں مثلاً چیل وغیرہ کی بیٹ۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکم میں فرق۔ یہ آخر کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، فرق کیا ہے؟ ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں فرق یہ ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو تک معاف ہے، اور نجاست غلیظہ اتنی مقدار میں معاف نہیں، بلکہ اگر وہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے۔ اگر پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے۔ عزیز طلباء، میں نے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اس 1/4 کپڑے سے کیا مراد ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس سے کپڑے کے ایک حصہ اس سے مراد ہے، جیسے دامن ہے یا بازو ہے، اس سے کپڑے کا ایک حصہ مراد ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو نجاست غلیظہ کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دیا کہ 3 گرام یا ہتھیلی کے گہرائی کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اور معافی کا مطلب بھی آپ کو بتا دیا کہ معافی کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نجاست اگر غلطی سے کپڑے کے ساتھ یا بدن کے ساتھ لگی رہ گئی اور عبادات نماز پڑھ لی تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب عملی کتاب کے اندر آپ کام دیکھیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے۔
عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 18 پر آپ نے کام کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں آپ نے وہ چیزیں جو آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کتاب کے اندر کہ کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ کے اندر آتی ہیں، وہ آپ نے یہاں ترتیب وار لکھنی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ نجاست حقیقی کی قسمیں ہیں یا نجاست حکمی کی قسمیں ہیں؟ تو یہ عزیز طلباء آپ اچھی طرح جان چکے ہیں، کیونکہ نجاست حکمی کی تو اقسام ہی ہم نے نہیں پڑھی، تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ یہ نجاست حقیقی کی ہی اقسام ہیں۔ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے اور نجاست اور معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نجاست غلیظہ کتنی معاف ہے اور معاف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دو باتیں آپ نے بتانی ہیں کہ اس کی معافی یعنی اگر یہ سخت ہے، گاڑی ہے، تو پھر اس صورت میں 3 گرام یا اس سے کم وزن میں معاف ہے، اور اگر یہ پتلی ہے تو پھر ہتھیلی کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو گہرائی ہے، اس کے برابر معاف ہے۔ اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست غلطی سے ساتھ کپڑے یا جسم کے لگی رہ گئی تو اس سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کل کے کام کے اندر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔